پس منظر کہ 56 کے کانسٹیٹیوشن پر جہاں تک ہم پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ 56 میں ایک کانسٹیٹیوشن آیا جس کے تحت گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر کے ایک پریزیڈنٹ کا عہدہ بنایا گیا اور سکندر مرزا صاحب پریزیڈنٹ بن گئے اور وزیر اعظم جو ہے وہ علیحدہ تھا، اس کے اختیارات انتظامی نوعیت کے تھے، تو ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ صدر کا تھا۔ اب ہاں تھوڑا سا یہ تھوڑے سے کازز آف فیلئر بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کہ وہ چونکہ عدم توازن تھا، بلکہ آخر میں شاید پچھلے لیکچر کے اینڈ پر آپ دیکھیں تو بہت سے پوائنٹ میں نے دے دیے تھے۔ ایک تو یہ کہ بڑی شخصیت نہیں تھی، کوئی بڑا لیڈر موجود نہیں تھا جو سارا سسٹم سنبھال سکتا اور اس کو لے کر آگے چلتا، تو صدر صاحب جو ہیں وہ انتظامی امور میں بھی دخل دیتے تھے، منسٹروں کو ڈائریکشنیں دیتے رہتے تھے، اگرچہ وہ ہیڈ آف اسٹیٹ تھے اور زیادہ اختیارات نہیں تھے ان کے پاس، تو صدر جو وزیر اعظم وہ اتنی پاورفل شخصیت نہیں تھے کہ انہیں روک سکتے، تو یہ کشمکش سی چل رہی تھی، تو صحیح جو پارلیمنٹری سسٹم تھا وہ صحیح نہیں چل رہا تھا، اس کی وجہ سے حالات ایسا پیدا ہو گیا کہ 2 سال بعد ہی 56 کا آئین 58 میں ختم ہو گیا اور ماشاء اللہ لگ گیا۔ اور ختم کس نے کیا، یہ ایک بڑا اہم کویشچن ہے، یہ میں آپ سے پوچھوں گا، ابھی میں نہیں بتاتا کہ آپ نے ڈھونڈ کر مجھے بتانا ہے، بعض وہ کویشچن جو کتابوں میں عام طور پر نہیں ملتے وہ میں آپ کو اس طرح دیا کروں، جو پہلے 3 کویشچن دیے نا اسی طرح کا یہ ابھی کویشچن دینے لگا ہوں کہ یہ کتابوں سے ڈھونڈ کر مجھے بتانا ہے کہ مارشل لاء کس نے لگایا تھا۔ ٹھیک ہے جی، پہلا مارشل لاء 58 والا مارشل لاء لگایا کس نے تھا؟ ابھی ٹرائی کریں گے یا کل بتائیں گے؟ ڈھونڈ کے بتائیں، میں چیلنج کے طور پر دے رہا ہوں آپ کو۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی، تو مارشل لاء لگا تو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بن گئے ایوب خان صاحب۔ اب وہ وزیر اعظم بھی تھے، وزیر دفاع بھی تھے، کمانڈر ان چیف بھی تھے، انہوں نے تھوڑے دن تو صبر کیا، پھر انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور صدر بھی بن گئے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اس کے بعد پھر 3-4 سال ایسے ہی چلتا رہا نظام، پھر 62 میں ایک کانسٹیٹیوشن آ گیا۔ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ نہیں تھا، یہ پریزیڈنشل تھا، اور پریزیڈنشل میں یہ کیا مراد ہے کہ صدر کا عہدہ تھا اور اسی کے پاس سارے اختیار تھے، وہی ہیڈ آف اسٹیٹ تھا، وہی ہیڈ آف کیبنٹ تھا، وہی ہیڈ آف چیف ایگزیکٹو تھا، ہیڈ آف ایگزیکٹو تھا۔ تو یہ عجیب بات تھی، تو ہر چیز وہاں سے پھوٹتی تھی۔ پھر اتنا ہی نہیں، انہوں نے مرکز کو بھی سارے اختیارات صدر کی ذات میں رکھ دیے اور صوبوں کے بھی بعض اختیارات صدر کی ذات میں رکھ دیے، بلکہ ایک مشہور تبصرہ ہے، بہت معروف بات ہے کہ کسی نے تبصرہ کیا تھا کہ صدر ایوب خان کی جو 62 کے کانسٹیٹیوشن میں وہی حیثیت ہے جو فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کی فیصل آباد میں حیثیت ہے، کہ وہ درمیان میں کھڑا ہے اور ہر بازار کا رستہ اسی کی طرف جا رہا ہے، جو بھی اختیار ہے اس کی بات شروع کریں گے تو وہ صدر پر جا کر ختم ہو جائے گا، کسی اور کے پاس اختیارات نہیں تھے۔ تو یہی اس کی ناکامی کی وجوہات بنا اور 6-7 سال بعد جو یہ ختم ہو گیا، تو اسی وجہ سے ختم ہو گیا کہ اس میں سارے اختیارات صدر کی ذات میں رکھ دیے گئے۔ پارلیمانی نظام کے الٹ جب نظام لایا گیا تو پھر وہ بھی زیادہ عرصہ نہیں چلا، کیونکہ بے انتہا اختیارات صدر کی ذات میں تھے، چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام نہیں تھا، اور متوازن کہیں کوئی ایسے بات موجود نہیں تھی کہ لوگوں کی سنوائی کہیں ہو سکے، اس لیے یہ نظام بھی زیادہ دیر نہیں چل سکا۔ تو 62 کا آئین بھی ختم ہو گیا جلد۔ اب اس میں اور کیا باتیں ہیں ابھی آپ کے سامنے سوالوں کی صورت میں آتے جائیں گی، تو ساتھ ساتھ میں وضاحت کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کے لیے یہ پڑھیں آپ انٹروڈکشن میں کیا The report of the Constitution Commission was presented to the Ayub on 6 May 1961. It was examined by him and his cabinet. The 1962 Constitution was very different from the recommendations made by the Constitution Commission. Ayub, forever a presidential form of government, allowed president to his own cabinet, and also gave him the right to nominate provincial governors. As such, constitution was forcibly given to the people, which became cause for it. ہاں جی، تو اس میں دیکھیں کیا باتیں کی گئی ہیں کہ 1961 میں 6 مئی 1961 کو جو کانسٹیٹیوشن کمیشن بنا تھا اس نے اپنی تجویزیں دی جو ایوب خان کو پیش کی کر دی، اس کے بعد ایگزامن کیا گیا اس کو، تو اس میں بہت سی تبدیلیاں، کیبنٹ میں گیا، کیبنٹ میں بہت سی تبدیلیاں کر دی،
اور وہ مزید جو ہے نا پریزیڈنٹ کی ذات میں اختیارات جو ہے نا وہ جمع کر دیے گئے. تو یہ پریزیڈنٹل فارم آف گورنمنٹ آ گیا. اس میں یہ بھی اختیار تھا کہ کیبنٹ کے جو منسٹر ہے وہ اپنی مرضی سے منتخب کرے گا. پھر یہ بھی تھا کہ نامینیٹ دی پروونشل گورنر جو ہے نامینیٹ کرے گا صوبوں کے. اور زبردستی اس کو نافذ کر دیا گیا. اس میں کوئی لوگوں کی رائے نہیں لی گئی, کوئی ایسا ریفرینڈم نہیں کروایا گیا, جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ ہی اس کو ون مین کانسٹیٹیوشن کا نام دیا جاتا رہا. یہ ایک آدمی نے اپنی مرضی سے ساری دفعات لکھی ہیں اور اس کے مطابق ان کو پاس کروا لیا. تو اسی حوالے سے یہ جانا جاتا ہے. نیکسٹ یہ کریں. Literal meaning of feature, from form of the phrase or descriptive or prominent part. ہاں جی, فیچر سے کیا مراد ہے؟ فیچر ہوتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن جو بھی ہوتا ہے اس کے سائلنٹ فیچر ہوتے ہیں. کیا ہم خصوصیات کیا ہیں؟ فیچر کا لفظی ترجمہ کیا ہے یہ یہاں دیا گیا تاکہ آپ کے ذہن میں اندازہ ہو جائے آپ کو کہ فیچر سے مراد کیا ہے. لٹرل میننگ آف فیچر سے کیا مراد ہے؟ فارم آف دی فیس, کہ چہرے کے نقش و نگار کیا ہے. تو ڈسٹنکٹیو اور پرومیننٹ پارٹس, کیا ہم ترین نکات کیا ہیں؟ چہرے کا ہی دیکھیں تو آپ کہیں گے جی آنکھیں ہیں, ہونٹ ہے, ناک ہے. تو اس سے اس کا فیس کو مکمل کرتے ہیں مختلف نشانیاں بتا کر. تو اسی طرح جب ہم فیچر آف کانسٹیٹیوشن کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان خصوصیات کو دہراتے ہیں جو اس میں. تو اس میں فیچر میں کیا بات ابھی ہم نے کیا کہ یہ پریزیڈنٹل فارم آف گورنمنٹ تھا, بہت زیادہ اختیارات تھے صدر کی ذات میں, ون مین یہ کانسٹیٹیوشن تھا. اس کے علاوہ گورنر کا اختیار کا اس کے پاس تھا, کیبنٹ کے منسٹر کے چوز کرنے کا اختیار اس کے پاس تھا. تو یہ مختلف چیزیں بتائیں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کس طرح کا ہے. تو اس کی فیچر ہمارے سامنے آتے جائیں گے. یہ دوسرا میننگ کیا ہے جی؟ Shooting up or out, projecting. لٹرل میننگ آف سائلنٹ. سائلنٹ ایک سائلنٹ نہیں ہے, لفظ سائلنٹ نہیں ہے. یہ بعض اسٹوڈنٹ کئی سالوں بعد پوچھتے ہیں جناب وہ سائلنٹ ہے لفظ. سائلنٹ نہیں ہے یہ لفظ, اس کا میں نے خاموشی. یہ سائلنٹ ہے. جی ابھی لفظ آپ کے سامنے ہے, شوٹنگ اپ اور آؤٹ, پروجیکٹنگ, پروجیکشن کسی چیز کو دینا, اس کے نمایاں چیزیں, اہم خصوصیات. ٹھیک ہے, یہ اس سے مراد ہے کہ اہم چیزیں, اس کو بوسٹ کرنا, اس کو پروجیکٹ کرنا, اس کو بڑھانا, اس کی خصوصیات کو. تو وہ جب سامنے نکال دیں کسی کانسٹیٹیوشن کو کہ یہ چیزیں اس کی خوبیاں ہیں, یہ اس کے نمایاں فیچر ہیں, تو اس کو ہم سائلنٹ فیچر کے نام جانتے ہیں. یہ پڑھیں. Constitution of 1962. It was in force on 8 June 1962. ہاں جی, It was enforced by Field Marshal Ayub Khan. It ہاں جی. was forcibly given to the people. It was drafted by a team adopted by Ayub Khan. It was abrogated on 1969. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس کے بارے میں سوال آئے گا کب انفورس ہوا تھا؟ 8 جون 1962. یہ سوال آ چکا ہے لیٹ میں ایک بار, اور مزید بھی آنے کا چاہیے. اٹ واز انفورسڈ بائی فیلڈ مارشل ایوب خان. باسط کے آئین کس نے نافذ کیا تھا؟ تو یہ ایوب خان, یاد رکھنا ہے. یہ بھی میرا حال اس سے ملتا جلتا سوال ایک آیا تھا. اٹ واز فورسبلی گیون. جی پہلا ماشاءاللہ بھی ایوب خان نے لگایا ہوگا. نہیں, یہ بس اب اندازہ نہ لگائے, میں نے سوال دیا تو کچھ سوچ کر ہی دیا. ٹھیک ہے, نہیں سر, پہلا ماشاء اللہ ایوب خان نے لگایا تھا. چلو بھائی میں چیلنج کیا آپ کو, آپ کل بتائیں مجھے, کل بات کریں گے. اس کو چھوڑ دیں, ابھی یہ پڑھ لیں میرے ساتھ. تو کل آپ کو بھی اور بھی جو سننے والے ہیں, میرا سوال دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پہلا مارشاء اللہ کس نے لگایا تھا. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ایوب خان نے لگایا تھا. آپ اس پر سوچیں اور بھی سوچیں اور پھر بتائیں, پھر اس کا ہمیں سولوشن کل کریں گے. ٹھیک ہے, میں بعض ایسے سوال جو کتابوں میں نہیں ہیں لیکن, یا اس کتاب میں بھی میں نے نہیں دیے ہوئے, لیکن وہ میرے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ سوال بنتا ہے, اور یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے سوال, عام اندازے سے ڈیفرنٹ ہے. جس طرح پہلے 3 ہیں آپ نہیں بتا سکے, کافی سوچ, 2-3 دن سوچ بچار کے بعد کہیں اس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں کہ اس کا یہ جواب ہے. اسی طرح یہ بھی اسی طرح کا سوال ہے. اسی طرح کے بہت سے اور سوال بھی آپ کو بتاؤں گا, تو انشاءاللہ امیت کے حامل ہوں گے, امتحان میں آنے والے ہوں گے. تو بلکہ یہ تو جو میں بتایا ابھی, یہ تو کل جو کریں گے ڈسکس, تو آپ کو یہ میرا حل ایک بار آ چکا ہے. تو اس تیسرے پوائنٹ پر ہم پہنچے تھے, اٹ واز فورسلی گیون ٹو دی پیپل. یہ ہم نے کہا کہ یہ
فورسلی دے دیا تھا، آئین بنایا اور نافذ کر دیا گیا. اس میں کوئی ریفرینڈم نہیں ہوا، کوئی نمائندگی نہیں ہوئی کسی باقی نہیں. کیبنٹ نے بیٹھ کر کیا. کیبنٹ نے کیا کرنا ہے؟ سامنے فوجی وردی پہنے کمانڈر ان چیف بیٹھا ہے، سارے عہدے اس کے پاس ہیں، تو کس نے بولنا تھا؟ اس لیے جو بھی ہے اس کی مرضی سے. اسی لیے کہتے ہیں فورسبلی گیون بائی دا ایوب خان ٹو دی پیپل. ٹھیک ہے. اٹ واز ڈرافٹڈ بائی اے ٹیم اڈاپٹڈ بائی ایوب خان. کس نے کیا تھا؟ ساری ٹیم اس نے بنائی ہوئی تھی کہ یہ ڈرافٹ کرے گی. ٹھیک ہے. اب سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ٹیم بھی اس نے اپنی بنائی تھی جو اٹ واز ابروگیٹڈ ان 1969. کتنے سالوں بعد ختم ہو گیا؟ 7 سال. بھائی 62 میں بنا ہے، 69 میں ختم ہو گیا، تو 7 سال میں ختم ہو گیا نا. ابروگیٹڈ میں نا ختم ہو گیا، اسے ختم کر دیا گیا. یہ پڑھیں. Salient features of Constitution of 1962. Following are the salient features of the Constitution of 1962. اس کا ہیڈنگ Preamble. The Constitution of 1962 had a lengthy preamble, similar to the 1956 Constitution. کوئی بھی کتاب پڑھے تو اس کے کتاب لکھنے سے پہلے کچھ چیزیں بیان کرتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی. پریمبل جو ہے یہ ہم کر رہے تھے، تو پریمبل سے کیا مراد ہے؟ تمہید. تمہید سے کیا مراد ہے؟ کہ کتاب لکھنے والا کتاب کے شروع میں کچھ الفاظ لکھتا ہے، کچھ پیرے لکھتا ہے جو کتاب کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے. تو اس کا دوسرا لفظ ہے متبادل پریفیس. پریفیس میں بھی تمہید ہے. ابتدائیہ اس کا ایک اور ترجمہ ہے، ابتدائیہ، کہ وہ کتاب کے بارے میں بتاتا ہے یہ کتاب میں نے اس طرح لکھی ہے، یہ لکھی ہے، یہ میرا موضوع ہے، یہ چیزیں میں دے رہا ہوں. تو یہ پہلا جو پریمبل ہے یہ اس کا حصہ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کا. اور تمام کانسٹیٹیوشن آپ دیکھیں گے اس میں پریمبل دیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ مقاصد بتائے جا سکیں جو اس آئین کو بنانے کے لیے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، پریمبل از ناٹ دا آپریٹو پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. آپریٹو پارٹ کیا ہوتا ہے؟ جس میں دفعات ہوتی ہیں اور اس کا ایک ایک دفعہ جو ہے قابل نفاذ ہے، ہر ایک پر وہ لاگو ہوتی ہے. ہر شہری کا فرض ہے کہ اس پر عمل کرے، اور قانون میں اس کے لیے عدالتیں اس پر عمل درآمد کروانے کی پابند ہوتی ہیں. پریمبل جو ہے آپریٹو پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا. وہ صرف کتاب، جیسے کتاب سے پہلے ایک پیج ہوتا ہے جس میں اس کی باتیں بتائی، اسی طرح آئین سے پہلے پریمبل ہوتا ہے. لیکن اس کی اپنی اہمیت ہے. یہ نہیں کہ اس کی اہمیت کوئی نہیں. اہمیت یہ ہے کہ اس میں ہم اپنے جو فلاسفی ہے وہ بیان کرتے ہیں، اپنی آئیڈیالوجی ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو اس کی ہر ملک کے پریمبل میں جو بات ہوگی وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے، لحاظ کیا جائے. لیکن وہ یہ کہیں کہ قابل نفاذ نہیں ہوتا. کورٹ اس پر عمل درآمد زبردستی نہیں کروا سکتی، کیونکہ وہ آئین کا حصہ ہوگا تو عمل درآمد ہوگا نا. وہ آئین کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن ایک لازمی جز ضرور ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کانسٹیٹیوشن آف 19 ہیڈ اے لینتھی پریمبل. لینتھی سے مراد ہے کافی لمبا تھا. کیوں تھا؟ 56 کی طرح. یہ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ قرارداد مقاصد ایک علماء نے تیار کی تھی، وہ بعد میں وہ 49 میں وہ لیاقت علی خان نے کانسٹیٹیوٹڈ اسمبلی میں پیش کی اور وہ پاس ہو گئی. اور وہ متفقہ دستاویز ہے، پہلی یعنی دستاویز ہے قرارداد مقاصد جو 49 میں پاس ہوئی، اور اس نے کانسٹیٹیوشن کی بنیادیں رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. اسی لیے اس کو جو فاؤنڈیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی، تو وہ اگر پاس نہ ہوتی تو شاید اس کے بعد ہم اسی چیزیں کرنے میں پیش آتی. اس میں جہاں علماء کا کردار ہے وہاں کا یہ سب سے بڑا کام یہ تھا. اس نے 49 میں اس کو پیش کر کے اسے
पास लोग बनाया। इसके आगे प्रियम्बल जो रखा तो रखे दिल्ली शामिल का वो हम बाद में किसी वक्त डिसाइड क्या तब्दीलियां की गई, लेकिन बेसिक ये बात है वो प्रेम्बल का हिस्सा था। ठीक है, उसके बाद आ गया जी बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पढ़े जी। Basis of Constitution. Constitution of 1962 based on the language of the objective regulation. यही बात जो मैं अभी समझाई है वही बात रिटर्न भी आ गई आपके सामने कि 62 को वाला उसके ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन जो था, करारदाद मुकासद था, उसी के मुताबिक फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। नेक्स्ट जी। Name of country. जी बेटा। Name of country. The name intentionally given to Pakistan was the Republic of Pakistan, which was clear departure from the 1956 Constitution. Departure from the 1956 Constitution, wherein Pakistan was named the Islamic Republic of Pakistan. हाँ जी, ये एक बात बताई गई है, इस पर भी सवाल बनते हैं। वो ये है कि जो पहला जब 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें मुल्क का नाम तब्दील कर दिया गया। पहले था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो पहले इसमें सिर्फ यही दिया गया दी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। फिर वो एहतजाज हुआ तो दिसंबर 62 में जाकर वो तब्दीली दोबारा कर दी गई और दी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया गया। ये यहाँ बताया गया। जी जी बेटा। Presidential form of government. Its most distinguished feature was the introduction of the presidential system of the government. In introduction, the 1962 Constitution, Ayub stated, "We have adopted the presidential system as it is similar to work more akin to our genius and history, and thus liable to lead the instability, a luxury that a developing country like ours cannot afford." हाँ जी, ये उसके अल्फाज अयूब खान के किए गए हैं कि ये चूँकि सादा है, इसमें हमारे माशरती ज़रूरतों का ख्याल रखा गया है, फ्लेक्सिबल है, इस तरह है, लक्ष्यस है, और इसमें सारा हमने लिहाज रखा है कि मुल्क में कैसे ये अच्छी तरह से काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें उसने ये जो ना दे दी, इसमें एक स्टेटमेंट दे दी। तो प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का डिफेंस किया बेसिकली उसने। जी नेक्स्ट। Unicameral central legislature. The 1962 Constitution, like the 1956 Constitution, provided for a unicameral system, so most of the federal system in the world have a bicameral system. हाँ जी, तो ये भाई ये 1962 का जो है क्या इसमें था, कल हमने परसों भी किए थे। यूनिकैमरल, बाई कैमरल, ट्राई कैमरल। कैमरल का लफ्ज क्या होता है? ईवान। ठीक है, तो उसमें यूनिकैमरल 1 अवान, बाई कैमरल 2 अवान, ट्राई कैमरल 3 अवान। तो हमारे मुल्क में यूनिकैमरल रहे हैं दोनों कॉन्स्टिट्यूशन जो पहले हैं। 73 का जो बाई कैमरल था तो 2 उसमें अवान ज़ेरी, अवान बाला, कौमी असम्बली और सेनेट, और 62 में भी सिर्फ कौमी असम्बली था और यूनिकैमरल इसीलिए उसे कहते हैं। ये सवाल इसी तरह पूछा जाएगा कि 62 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिकैमरल था या बाई कैमरल था। तो अगर ऑप्शन ये दिया होगा तो आपने यूनिकैमरल के जो आपको फिर फिल करना है। ये पढ़ें। Governors and provincial legislatures. The provincial legislatures and executives were smaller replicas of the national legislatures and executives, subject to overriding control and supervision of the president over the provincial executives. The governor was not merely a figurehead, but the holder of the real executive authority in the province. हाँ जी, ये थोड़ा सा उन्होंने बता दिया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में क्या होगा। गवर्नर्स का तकर्रर का अख्तियार था उसके पास, और प्रोविंशियल जो है वो जो भी लॉ बनाएंगे वो भी सदर के पास ही अथॉरिटी के लिए जाता था।
تو یہ تھوڑا سا ہسٹری بتا رہے ہیں اس کی، تاکہ آپ کے ذہن میں اہم پوائنٹ آ جائے کہ اس بارے میں کوئی سوال آئے تو آپ بتا سکیں. سوال اس میں یہ آ سکتا ہے کہ صوبائی گورنر کا اختیارات 62 کے کانسٹیٹیوشن میں کس کے پاس تھا، تو وہ بتا سکتے ہیں. کیا صوبائی لیجسلیشن تھی، صوبے تھے تو تھی. صوبائی لیجسلیشن کیسے ہو سکتی ہے صوبوں کے بغیر؟ تو اس لیے صوبے تھے. کتنے صوبے تھے یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ایوب خان کے دور میں جب 62 کا کانسٹیٹیوشن تھے کتنے صوبے تھے. تو یہ ابھی بھی آپ کو شاید نہ یاد ہو، لیکن اب اگر وضاحت کر دوں تو 2 صوبے تھے، ایک ایسٹ پاکستان، ایک ویسٹ پاکستان. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کے سوال بنتے ہیں جو میں اسی لیے یہ ٹاپک کروا رہا ہوں. اس سے متعلقہ بہت سے سوال ہیں، یہ پڑھیں. دا سینٹر اینڈ دی پروونسز. جی. Relation between the center and the provinces. A provincial legislature was given more power to make laws for the province or any part of the province with respect to any other matter other than those enumerated in the central list. The central legislature, however, could legislate on the ground of national interest in relation to the security of Pakistan, including the economic and financial stability of the Pakistan, planning coordination of the achievement of uniformity in respect of any matter in different parts of Pakistan. ٹھیک ہو گئی. یہ بس اس میں مختلف خصوصیات جو ہیں دوبارہ دہرائی گئی ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائیں کوئی سوال اس کے بارے میں آ جائے. ابھی جب سوال آئیں گے تو پھر میں بتاتا جاؤں گا یہ کہاں بات ہوئی ہے. یہ پڑھیں گے. Distribution of financial resources between the central and the provinces. Under the 1962 Constitution, the allocation of the proceeds of the taxes and duties collected and administered by the central government of the province. ہاں جی. کون کرتا تھا؟ وہ ٹیکسز کلیکٹ کرتے تھے. اور کس میں تقسیم ہوتے تھے؟ مرکز میں اور صوبوں میں تقسیم ہوتے تھے. نیکسٹ. Independent judiciary. As the judiciary was vested with full power to pass judgment over the wires of the legislature, so it's considered the independence of judiciary. جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کا تقریباً یہ نعرہ کے طور پر بھی رہے، تب بھی یہ نعرہ موجود تھا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، جوڈیشری کو اختیارات دیے جائیں گے تو وہ اختیارات آزاد ہوگی، خود مختار ہوگی اپنے فیصلوں میں. یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض کا مختلف باتیں ہم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن یہاں چونکہ فیچر کر رہے ہیں یہاں اتنی بات کہ 62 میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کی گئی تھی. جی. انڈائریکٹ الیکشن. The Constitution of 1962 introduces indirect elections not only for the president but also for the national as well as provincial assemblies. ہاں جی. اس میں اب یہ سوال پہلے سے تھوڑا فرق ہے. جو 56 میں ہم نے پڑھا تھا اس میں کہا تھا کہ وہ ڈائریکٹ الیکشن ہوتے تھے، یہ انڈائریکٹ الیکشن ہے. 62 کے تحت انڈائریکٹ الیکشن ہے. اور 73 میں پھر جو آئین بنا 11 سال بعد اس میں پھر انڈائریکٹ کی جگہ ڈائریکٹ الیکشن آ گئے. اب ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا فرق میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ڈائریکٹ لوگ اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں یا وہ اپنے عہدیدار جو قومی اسمبلی کے جو عہدیدار ہیں، جو ممبران ہیں، وہ منتخب کرتے ہیں لوگ اپنے ڈائریکٹ ووٹ سے. تو وہ پھر آگے صدر وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں. صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے ارکان مل کر صدر کا کرتے ہیں اور قومی اسمبلی ارکان اپنے وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں. انڈائریکٹ میں کیا ہوتا تھا کہ پہلے کونسلر کی سطح کے لوگ منتخب ہوتے تھے، کونسلر منتخب ہوتے تھے، وہ ووٹ ڈالتے تھے صدر کے لیے، تو وہ انہیں بیسک جمہوریت کا نام دیا گیا تھا. اور انڈائریکٹ الیکشن اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے بڑے عہدے کے لیے ملک سے ہزاروں منتخب ہوتے تھے کونسلر، انہوں نے ووٹ دینے تو ان پر پھر اثر انداز ہوا جا سکتا تھا. تو وہ بیسک جمہوریت کا جو کانسیپٹ ہے وہ اتنا اچھا ریکارڈ نہ اس کا رہا، انہیں زور زبردستی سے اقتدار کی طاقت سے بعض کا مولڈ کیا جا سکتا تھا اور کیا گیا. جی. Islamic provisions. Islamic provisions were continued as in the 1956 Constitution. In the directive principles were according to the Constitution. The Muslims of Pakistan should be enabled individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental provincial and basic concepts of Islam and should be provided with the facilities whereby they may be able to understand the meaning of the life according to those principles and concepts. ہاں جی. اسلامک پروویژن سے مراد یہ ہے کہ اسلامی سے جو مختلف قوانین تھے انہیں کچھ گنجائش دی گئی تھی، انہیں لیا گیا تھا
تو 56 میں جو تھا تقریباً سارے لے لیے، بلکہ تھوڑا سا اضافہ بھی کیا گیا تھا، وہ یہ کہ اس میں اسلامک ایڈوائزری کونسل جو برقرار رکھی گئی تھی، تو جو 56 میں تھی، اور اس کی جگہ ایک اور بھی کر دیا کہ اسلامک انسٹیٹیوشن قائم کیے جائیں گے، لیکن قائم نہیں کیے گئے، لیکن اس کی پروویژن رکھی گئی تھی کہ یہ ہم بنائیں گے اسلامک انسٹیٹیوشنز۔ اسی طرح کچھ اور باتوں کا بھی اضافہ کیا گیا تھا جو 56 میں تھی، وہ سارے آ گئے، اور کچھ تھوڑا بہت اضافہ بھی کیا گیا تاکہ لوگ مطمئن ہوں۔ صرف شروع میں نام نہیں لکھا گیا تھا، پاکستان میں اسلامک کا لفظ نہیں تھا، لیکن بعد میں وہ بھی شامل کر دیا گیا۔ تو اس طرح کی تھوڑی باتیں تھیں، لیکن بہرحال یہ آگے آگے اور کون سی اسلامک پروویژن ہے۔ جی بیٹا۔ جی بیٹا آواز نہیں آ رہی، دوبارہ کریں۔ Agreed Council of Islamic Ideology. بیٹا اپنا طرف سے مائک دیکھ چیک کریں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اب کریں۔ سر اب آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے، سر یہ والا تو کل ہی ہوگا اسلامک دوبارہ کچھ فرق پڑ گیا۔ جی بیٹا۔ provisions were continued as in 1966 Constitution. In the deductive principles were according to the Constitution. یہ تو بیٹا ہو گیا، اگلا پڑھیں، یہ پڑھیں۔ Advisory Council of Islamic Ideology. The 1962 Constitution provided for an Advisory Council of Islamic Ideology to be appointed by the President. اچھا بھئی، یہ تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے لینگویج میں، اگر کوئی لفظ صاف نہیں ہوتے یا کچھ تلفظ میں فرق آتا ہے تو نہ، یہ بچے ابھی نئے نئے ہیں، میں انہیں ٹوک نہیں رہا، جو سن رہے ہیں اگر وہ اسی لیول کے ہیں تو ظاہر ہے وہ زیادہ فیل نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن کوئی اگر بڑا سن رہا ہے تو یہ نہ کہے کہ میں نے ٹوکنا چاہیے تھا۔ ٹوکتا میں اس لیے نہیں ہوں کہ ابھی یہ بالکل سٹارٹ کے معصوم سے بچے ہیں، تو اس لیے جس طرح بھی آ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو، اسی طرح کریں۔ ابھی یہ ہم انگلش کی کلاس نہیں لے رہے، ہم یہ جو پاک سٹڈی کے وہ چیزیں سمجھانی ہے، تو اگر کوئی ادائیگی میں کوئی خامی کوتاہی رہ جائے تو اس کو آپ نے اس سینس میں نہیں لینا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، پتہ سب کچھ ہے، لیکن یہ کلاس ہم پاک سٹڈی میں سیکھنے کی حد تک، یہ ابھی نئے نئے بچے انگلش میڈیم میں آئے ہیں، اردو میڈیم سے سارے پڑھ کے آئے ہیں، تو اس لیے ظاہر ہے انہیں تھوڑا سا دقت ہوگی، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ مناسب طور پر بس کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ پہلے کیا بات آ گئی، ایڈوائزری کونسل آف اسلامک ایڈیالوجی، اس نام سے کونسل 56 میں موجود تھی، اسے برقرار رہا 62 کے کانسٹیٹیوشن میں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ نیکسٹ۔ Islamic Research Institute. The Islamic Research Institute, which was provided for under Article 197 of the late Constitution, was retained under the new Constitution. It was provided that there would be an institution to be known as the Islamic Research Institute, which was to be established by the President. National language. The national language under the Constitution of 1962 was Urdu and Bengali. ہاں جی، اس میں دو پوائنٹ بیسیکلی آ گئے ہیں۔ پہلا جو ہے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ، یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانے کا 56 میں بھی وعدہ کیا گیا، اور 62 میں اس کو زیادہ زور و شور سے شامل کیا گیا۔ اس میں دوسری بات ہے کہ نیشنل لینگویج کون سی تھی؟ آج کل 73 کے تحت ہماری اردو ہے نیشنل لینگویج، لیکن جو 62 اور 56 اس وقت متحدہ پاکستان تھا، اور دونوں لینگویج اردو اور بنگالی دونوں قومی زبانیں تھیں۔ ٹھیک ہو گئی جی، بات آگے چلیں گے۔ Elimination of non-Islamic practice. All the non-Islamic practices were eliminated from the Constitution of 1962, such as gambling, prostitution, intimidation, and adultery. ہاں جی، یہ جو جرائم ہیں، گیمبلنگ، پروسٹیٹیوشن اور انٹیمیڈیشن اور اڈلٹری، انہیں غیر اسلامی ڈکلیئر کیا گیا، انہیں ختم کرنے کے لیے لاس بنائے گئے۔ تو یہ اس میں جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں بھی یہ ایلیمینیشن آف نان اسلامک پریکٹس، اس کے نام سے پروویژن شامل کی گئی۔ جی۔ Supreme Judicial Council. The جوڈیشل Constitution. کونسل، Ji sir. جوڈیشل کونسل۔ Judicial Council. The Constitution of 1962 was the first constitution which introduced the system of Supreme Judicial Council. 62 میں پہلی بار یہ شامل کیا گیا تھا، 73 میں بھی ہے، 56 میں یہ نہیں تھی۔ سپریم جوڈیشل کونسل، جس میں اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کا، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججوں کا کنڈکٹ جو ہے
اس کے بارے میں کسی کی کمپلینٹ ہو, کوئی ریفرنس ہو تو وہ زیر بحث آتا ہے. جیسے آج کل بھی ایک جج صاحب کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے تو اخباروں میں خبریں آتی رہتی ہیں, ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو سپریم جوڈیشل جو بیسیکلی ججوں کے حوالے سے جو ادارہ ہے, یہ ججوں کے بارے میں ایک سپریم کورٹ ہے, ایک طرح کی سپریم کورٹ کے جج ہی اس کے ممبران ہیں. چیف جسٹس بھی اس میں ہوتا ہے, باقی ممبران بھی ہوتے ہیں جو کسی جج کے بارے میں کمپلینٹ کی شکل میں اس پر غور و خوض کرتے ہیں اور اس پر فیصلہ دیتے ہیں. جی. Minorities' rights. Under the Constitution of 1962, the rights of minorities were protected fully. ہاں جی, 62 میں منارٹیز کے حقوق کا, اقلیتوں کے حقوق کا تفظ کیا گیا تھا مکمل طور پر. یہ Rigid Constitution. The Constitution of 1962 was very rigid. One constitution. It was very difficult to make amendment in it. ہاں جی, ریجڈ اور فلیکسیبل کا میں نے آپ کو بتایا تھا. ریجڈ وہ ہوتا ہے جس میں امینڈمنٹ کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے, اور فلیکسیبل کیا ہوتا ہے جس میں آسانی سے ایسی صورت ہو کہ اس میں ترمیم وغیرہ لائی جا سکے. تو 62 کا بہت سخت تھا, صدر کی مرضی کے بغیر کوئی ترمیم آ ہی نہیں سکتی تھی, اس لیے اسے ریجڈ کہتے ہیں. قدامت پر مبنی سخت قسم کا کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں جس میں آسانی سے کوئی ترمیم نہیں آتی تھی. جی نیکسٹ. Federation of Pakistan. The Constitution of 1962 provides a Federation of Pakistan with two provinces. This East Pakistan and West Pakistan. ہاں جی, یہ فیڈریشن کے طور پر ذکر کیا. فیڈریشن کیا ہوتی ہے یہ بھی میں نے پہلے سمجھایا تھا کہ فیڈریشن وہ ہے جس کے نیچے کچھ یونٹ ہو. ہمارے اس متحدہ پاکستان میں 2 یونٹ تھے, ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان, دونوں صوبے تھے, اور ان کے اوپر ایک فیڈریشن تھی کہ دونوں صوبے مل کر ایک فیڈریشن بنائی ہوئی تھی. اس فیڈریشن کے تحت وہ اس کا ممبر تھے اور ان کے اپنے اختیارات تھے صوبوں کے, اور فیڈریشن کے اپنے اختیارات تھے. ملک کا نظم و نسق فیڈریشن چلاتی تھی. ٹھیک ہے, یہ آگے آ گیا. Cause for failure of Constitution of 1962. Following are the causes for failure of Constitution of 1962. 62 کے جو کانسٹیٹیوشن کے بڑے بڑے وجوہات ہیں ناکامی کی, وہ پہلے تھوڑے سے ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اب اس میں ایک پیج پر کچھ دینے کی کوشش کی ہے, اس کو ایک ایک کر کے آپ پڑھنے, سارے اکٹھے نہیں پڑھنے. Yes, sir. That it was the Constitution given by one man. یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ سوال آ سکتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن فیمس بائی ون مین کانسٹیٹیوشن, اگر اس طرح کا کویشچن آ جائے تو وہ کیا ہوگا, وہ 62 والا کانسٹیٹیوشن کہ کون سا کانسٹیٹیوشن جو ایک آدمی نے دیا تھا, اس کی مرضی سے کمیشن مقرر ہوا, اس کی مرضی کے افراد اپائنٹ, ان کی مرضی سے انہوں نے سفارشات پیش کی اور اس کی مرضی کا کانسٹیٹیوشن بن گیا. دوسرا پوائنٹ پڑھیں. That it provides presidential form of government. فارم آف گورنمنٹ کیا تھا, پریزیڈینشل, یہ پہلے بھی بات آ گئی ہے. تیسرا پوائنٹ, That it was the Constitution of forcefully imposed on the people of the country. فورسبلی جو کون سا کانسٹیٹیوشن لگا نافذ کیا گیا تھا, تو یہ 62 والا آ گیا. 4 پوائنٹ پڑھیں. That there was complete absence of system of checks and balance. بیلنس کا نظام نہیں تھا, بالکل اس میں سسٹم نہیں تھا کہ کسی کے پاس اختیارات دوسرا اس کے تک ہو, وزیر کے پاس اختیارات ہو, صدر کے پاس ہو, دونوں ایک دوسرے پر کوئی اپنی طرح اور لوگ جو فیڈریشن چلانے کی ہے اس طرح کی نظام نہیں تھا. یہ سارے اختیارات صدر کی ذات میں تھے. اگلا پڑھیں. That there was indirect system of elections. انڈائریکٹ ہم یہ کر چکے ہیں. نیکسٹ. That the Islamic provisions did not apply practically. پریکٹیکلی نہیں بنایا گیا. کانسٹیٹیوشن میں بعض اسلامک پروویژن رکھی لیکن پریکٹیکلی نافذ نہیں کیا گیا. That نیکسٹ. the role of political parties does not exist anywhere. ہاں جی, رول آف پولیٹیکل پارٹیز کہیں نہیں تھا اس میں, اسی وجہ سے وہ مؤثر سیاسی جماعتیں موجود نہیں تھیں جو ملک میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو اس میں یہ بالکل زیرو تھا کہ سیاسی پارٹیاں مضبوط قسم کی موجود ہی نہیں تھیں. یہ اگلا پوائنٹ پڑھیں. That the Constitution originally did not provide any list of fundamental rights, but by the First Amendment Act 1963,
A list of fundamental rights, almost similar to that of the Constitution of 1956, was provided. हाँ जी, ये पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो फंडामेंटल राइट की लिस्ट ही नहीं दी गई थी। पहले ये सवाल बहुत है, पहले क्या है, वो क्या है? तो वन के पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल की लिस्ट थी जो सब थे, वो कौन सी लिस्ट थी? फिर से वाले के लिस्ट में आकर उसके में अब That there was no law provided बड़े as to the protection against retrospective punishment. irresponsible punishment. आ रही है या नहीं आ रही? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। डिस्टर्ब हुई है अभी। अब नहीं आ रही, बस 1 मिनट जरा थोड़ा सा दुरुस्त करने लगे हैं उसको। जी बेटा, अब आवाज ठीक हुई है? सर अब आ रही है। जी बेटा, चले ठीक है, बस 1-2 पॉइंट रह गए। उससे आगे ये बस इधर आ जाए। अच्छा, ये कर लिया अगला, ये वाला। हाँ भाई, ये आखिरी जो अभी पॉइंट था, 9th पॉइंट है हमारा, इसमें ये कि रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? ये साबका डेट से मुसर बा माजी, इसका लफ्जी तर्जुमा है रेट्रोस्पेक्टिव, मुसर बा माजी, कि पुरानी तरीक से किसी कानून को नाफिज किया जाए तो उसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट ये एक नई मुहैया की गई थी इस 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका जिक्र किया गया है। तो 10th पॉइंट क्या है, पढ़े भाई? That there was not proper distribution of powers between center and province. हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो थी सेंटर और सूबों के दरमियान, वो भी नहीं थी। ये सवाल आ सकता है कि सूबों और मरकज के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसे थी, तो वो प्रॉपर नहीं थी। उसमें ये जवाब इसका आएगा। फाइनल एनालिसिस आपका बताने लगे हैं, ये बेटा कब पढ़े आप? Hence, for final analysis, we can say that Constitution of 1962 provides a presidential form of government and introduced a new institution of referendum and provides indirect system of election and gives too much power to the president of Pakistan. This caused its failure. हाँ जी, ये मेन पॉइंट जो है उन्हीं को दोहरा दिया गया कि ये इसमें हमारे पास MCQ अब आगे जिसमें हमने करना है कि क्या सवाल बनते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, सना है बेटा? नहीं सर। अच्छा चले, मैं आप ही पढ़ें फिर इसको, जरा थोड़ी मुझे आसानी हो जाएगी जी। Question number 1. Constitution of 1962 was made on 23rd March 1962, 28th February 1962, 14 August 1962. तो किस तारीख को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इसको बनाया गया था? 28th February को। फरवरी में ये हुआ था। दूसरा सवाल, Constitution of 1962 was consisting 250 articles and 10 parts, 260 articles and 9 parts, 234 articles and 12 पार्ट्स। ये हमने कल किया था 56 वाला। पहले दो में से कौन सा है? 250 आर्टिकल्स एंड 10 पार्ट्स। ये 62 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसके बारे में सवाल अगर आए तो इसको ज़हन में रखें जी। ये पढ़ें। Constitution of 1962 provided form of government, parliamentary, presidential, none of these above. कौन सा सिस्टम था ये?
presidentially. वेरी गुड जी. Constitution of 1962 provided election for president, direct, indirect, both A and B. कौन सा था? Indirect. इनडायरेक्ट था. इनडायरेक्ट ये 2-3 बार पिछले सारे चीजों में आई है. ये सवाल लगाए गए थे इस तरह का था. तो ये बी जो है इसको आपने वहाँ फिर सही भरनी है इसमें कि ये जनाब हमारा जवाब है. उसमें गोलदार आएगा. जब आपको उसकी तरह बबल शीट देंगे तो वो बबल जो है ना कौन सा भरना है ये इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है जी. ये According to Constitution of 1962, age limit to cast vote was 21 years, 20 years, 18 years. 21 थी उसमें. ये बाद में अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस वक्त जो है 18 साल है, लेकिन पहले 21 ही काफी अर्सा रही है जी. According to Constitution of 1962, President was elected through Parliament, Provisional Assemblies या Electoral colleges. Sorry. किसके जरिए मुंतखब होता था सदर? 62 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत. ना पार्लियामेंट करती थी ना प्रोविंशियल असेंबली करती थी. आजकल दोनों तरह की असेंबलियां हमारी मिलकर सदर का इंतखाब करती हैं, लेकिन वो 62 का इनके तहत ये नहीं था. इसलिए उसको क्या कहते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज था कि तमाम इलाकों से जो काउंसलर मुंतखब होते थे वो इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बनते थे. वो फिर सदर का इंतखाब करते थे जी. According to Constitution of 1962, minimum age limit for presidentship was 35 years, 40 years या 45 years. 35 years. 35 रखी गई थी. नेक्स्ट. Article of the Constitution of 1962 empowers president with power of dissolution of National Assembly. रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली. असेंबली तोड़ने का अख्तियार जी. कौन से आर्टिकल के तहत था? 23. Under Article 13 of the Constitution of 1962 can be impeached President, Prime Minister या Speaker. इम्पीच मतलब क्या होता है? इम्पीच मैंने होता है कि मुआवजा करना, एहतसाब करना. तो सदर के खिलाफ हो सकता था. ये प्रेसिडेंट का लफ्ज आ गया. नेक्स्ट. The Constitution of 1962 provided federation consisting center and provinces. कितने सूबे थे? 2. जी. आगे. Total strength of members of National Assembly according to Constitution of 1962 was 156 members, 218 members या 318 members. हाँ भाई गौर करें कितने थे? 218. ठीक हो गया. अब आगे सूबाई असेंबलियों का भी पूछा जाएगा. According to Constitution of 1962, provincial assemblies were consisting dash members 200, 218, 220. इसमें भी 218 ही हैं. जितने सूबाई असेंबली के थे, एक सूबाई असेंबली के उतने कौमी असेंबली के थे. वो कॉन्सेप्ट क्या था कि एक जैसे दोनों सूबों में मेंबरान हो और एक कौमी असेंबली का और 2 सूबाई असेंबलियों के हों. तो उस हवाले से 218 ही हर सूबे के पास सूबाई असेंबली के लिए मेंबरान होते थे जी. In initial name of the country in 1962, Constitution was held Republic of Pakistan, Islamic Republic of Pakistan, Islamic Democratic Pakistan. हाँ जी. ये कौन सा ठीक है? इसमें तो अभी 2 दफा आया, ये पीछे समझाया. सर बी वाला इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. नहीं, पहले इनिशियल नेम. यहाँ लफ्ज सवाल पर गौर करें ना. इनिशियल नेम के पहले क्या था? बाद में वो चेंज हुआ तो इस्लामिक का लफ्ज आता. पहले था रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जी. ये पढ़े. Through an amendment in 1962, name of the state was declared Islamic Republic of Pakistan instead of Republic of Pakistan. December, October, August. हाँ जी. कब किया गया था? मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले. दिसंबर 62 में बनाया जी. According to Constitution of 1962, was the chief executive of the country. Executive of the country. कौन था? प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था? President.
जी वेरी गुड. आगे. Term and tenure of President's office in Constitution of 1962 was 4 years, 5 years, 6 years. हाँ जी, कितने टेन्योर कितनी थी उसकी? टर्म एंड टेन्योर 5 Tenure साल. या 5 टेन्योर मैंने अरसा, कितने अरसे के लिए सदर मुंतखब होता था? तो 5 साल. साल के लिए. हाँ जी, ये शुरू से ही 5 साल है हमारे मुल्क में. बाज़ मुल्कों में, अमेरिका में 4 साल है, बाज़ और मुल्कों में 7 साल भी है, लेकिन हमारे मुल्क में शुरू से ही 5 साल की टेन्योर रखी जाती है. According ये पढ़ें. according to Constitution of 1962 was the highest court of the country. Supreme हाँ. Court, Federal Court या Federal Shariat Court. शरीयत, Court. फेडरल शरीयत शरीयत, ये 3 नाम दिए गए. इसमें बताना है कौन सा नाम था हमारी सबसे बड़ी कोर्ट का. आजकल सुप्रीम कोर्ट है. फेडरल शरीयत कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के लेवल की एक कोर्ट है और वो हमारे पास है, लेकिन वो इस्लामी कवानीन के हवाले से है. तो उस वक्त का नाम था वो फेडरल कोर्ट. वो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत था फेडरल कोर्ट था. 62 के आइन में जब आया तो इसका नाम सुप्रीम कोर्ट हो गया. जी. Constitution of 1962 provided legislatures unicameral, bicameral, tricameral. ये तो 2-3 बार हो चुका है. तो कौन सा था 62 में? Unicameral. यूनिकैमरल. ये फर्क मैं समझा चुका हूँ दोनों में. तेजी से आगे बढ़ते हैं. As per Constitution of 1962, age limit for the judge for Supreme Court was 60 years, 62 years, 65 years. जी बताइए. 65. हम्म. सर अभी कितनी है? अभी 62 थी पहले. अभी कुछ अमेंडमेंट आ रही थी, लेकिन फिर पहले तो ऐसे लगा जैसे अमेंडमेंट कर दी गई है. फिर उन्होंने बाद में कहा जी नहीं, ये तो खैबर पख्तूनख्वा के लिए हमने कहा, तो फिर बाद में हुआ. अभी वो 62 था. जी. As per as per Constitution of 1962, retiring age of High Court judge was 60 years, 62 years, 65 years. रिटायरिंग एज 60. 60 ईयर. नेक्स्ट. As per Constitution of 1962, were held national language Urdu, Bengali, both A and B. 62 में कौन सी थी? सर दोनों both. बोथ. ठीक है बात. आगे. According to Constitution of 1962, was given to provinces provincial autonomy, independence, self-control. सेल्फ कंट्रोल. तो वो सूबों को क्या अख्तियार दिया गया था? प्रोविंशियल जो ऑटोनॉमी है, सूबाई खुद मुख्तारी दी गई थी. ठीक है, ये ऑप्शन दुरुस्त है हमारा. ये पढ़ें. Constitution of 1962 declared as capital of the country Karachi, Lahore, Islamabad. कौन सा बनाया गया था? सर इस्लामाबाद. इस्लामाबाद का रखा गया था. जी. Article 29 of the Constitution of 1962 empowered President is absent of National Assembly to promulgate and with the same power and force as an act of the legislature. Ordinance instrument या bill. हाँ जी. क्या चीज है? एब्सेंस ऑफ नेशनल असेंबली. सदर क्या चीज जारी कर सकता है? ये है नंबर 1 ए ऑर्डिनेंस. ठीक है. 25th. By Article 226 of the Constitution of 1962, Field Marshal Ayub Khan was become the first of Pakistan. Chief Executive, Martial Administrator, President. हाँ जी. कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इनके आर्टिकल 226 के तहत कौन बना था और क्या उहदा बना था? वो ज़ाहिर प्रेसिडेंट का होगा. ठीक हो गया. 26. Constitution of 1962 was replaced by Provisional Constitution Order of 1969, Legal Framework Order of 1971, Constitution of 1970. हाँ जी. 62 का बाद जो रिप्लेस किस कानून को किया था? तो रिप्लेस इसने किया था 1969 के प्रोविजनल ऑर्डर को, पीसीओ को, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर को. उसकी जगह आया था ये 62 का.
نہیں 62 کا نہیں، یہ 70، ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ 62 کا کانسٹیٹیوشن واز ریپلیسڈ بائی، اس کو کس نے، کانسٹیٹیوشن جب ختم ہوا 69 میں تو کون سا اس کی جگہ آرڈر آیا تھا؟ تو وہ 67 سال بعد ختم ہو گیا تو پروویژنل آرڈر آیا، پی سی او جو کہتے ہیں نا کتنے پی سی او ہیں، تو 69 والا پی سی او آیا جس نے ریپلیس کیا۔ لیگل فریم ورک آرڈر اس کے بعد آیا تھا، کانسٹیٹیوشن آف 1973 بھی بعد میں آتا ہے، کانسٹیٹیوشن 73 سے پہلے بھی ایک اور بھی ایک انٹرم ہمارا کانسٹیٹیوشن تھا، وہ تھا، اس لیے اس کا کریکٹ جواب کیا ہے 69 کا پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا، یہ آگے چلے، یہ 27 Constitution of 1962 was abrogated on March 1969, June 1970, July 1970 of 1962. جی 69 والا جواب درست ہے پہلا ہمارا۔ 28 The Constitution of 1962 is also famous as one man show, sign of dictatorship, absolute constitution. Sir, one پہلا man. یہ معروف ہے ون مین والا۔ جی Constitution of 1962 was abrogated by General Tikka Khan, General Aga Muhammad Yahya Khan, General Asghar Khan. جی وہ اصل خان تو جنرل تھے ہی نہیں، تو جنرل ٹکا ہاں بعد میں آئے، تو جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے یہ کانسٹیٹیوشن ختم کیا تھا 62 والا اور 69 میں، ٹھیک ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ، اسی سے ایک وزن میں میں نے آپ سے سوال پوچھا ہوا ہے کہ 58 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے کس نے ختم کیا، کس نے ماشاء اللہ لگایا، وہ آپ نے کل بتانا ہی ہے مجھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا، یہ اس کے جو بڑے بڑے مین فیچر ہیں، مین باتیں ہیں ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح ایک اور کانسٹیٹیوشن رہ گیا، اس کو ہم کریں گے، اس طرح بڑے بڑے ایونٹ جو ہے وہ بھی ساتھ سٹڈی کریں گے تاکہ اس سے متعلقہ سوال آئے تو آپ آسانی سے کر سکیں۔ باقی جہاں تک چیپٹر وائز ہے، یہ چیپٹر ہم نے ایک آج کیا ہے، باقی ایک کل والا رہ گیا اور ایک دو اور چیپٹر ہم کر لیں گے۔ وہ کون سا کریں گے؟ ٹھیک ہے، کون سا بتائیں گے کوئی؟ تو کون سا آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ آپ کی رائے ہے یا میں ہی بتا دوں؟ سر آپ ہی بتا دیں۔ جو بتایا تھا نا میں نے، ایک تھا پریزیڈنس اور ڈیس والا، آج ہم نے کر لیا۔ اس کے بعد آ گیا جی